میں عرض کردہ حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی آپ اپنے ملفوظات عالیہ تو ساڈے دلن منور فرمان۔ احمد اللہ حمد الشاکرین وأصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك سيدي يا خير خلق الله اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء۔ معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، زینت محفل، شیخ الحدیث، مفتی، تلمیذ حضرت حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد اللطیف مجددی صاحب زاد اللہ علمہ و فضلہ، محبی فی اللہ صاحب زادہ محمد اسناد احمد جلالی صاحب، محبی فی اللہ صاحب زادہ احتشام الحق رضوی صاحب، جنرل سیکرٹری انجمن جلالیہ رضویہ ضلع منڈی بہاؤالدین، دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، درگاہ حضرت حافظ الحدیث سے وابستہ علماء کرام کی مقتدر جماعت، آج کی یہ تقریب سعید تلمیذ حضرت حافظ الحدیث معتمد علیہ قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ، مفکر اسلام علامہ محمد اشرف جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید ہے۔ آپ سبھی احباب
عقیدت و محبت سے اس تقریب مبارک میں موجود ہیں۔ یقیناً آپ نے ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سماعت فرمائی۔ علماء کرام کے مفصل بیانات ہوں گے۔ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی کے اندر انتہائی مختصر وقت میں چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ، جو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق وہ پا لیتا ہے فوز عظیم کو، بہت بڑی کامیابی کو۔ حاضرین محفل، آج جس ہستی گرامی کے عرش شریف کے اندر ہم موجود ہیں، ان کی ساری زندگی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گزری ہے۔ تو ان دو امور کا تذکرہ کرنے کے بعد تیسری جگہ پر خالق کائنات نے ان دو کاموں کے عوضے کا اور ان کے بدلے اور اجر کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے یہ کام کیے وہ فوز عظیم پا لیتا ہے، وہ فوز عظیم حاصل کر لیتا ہے۔ فوز عظیم کا مفہوم سلیس انداز میں اسے اس انداز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس تصور اور خیال کے حوالہ سے اس انداز میں سمجھ لیں کہ ایک بندہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تابع داری کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے وہ مسند عطا کرتا ہے، وہ شان عطا کرتا ہے، وہ مقام عطا کرتا ہے کہ صرف انسان نہیں اس کی تابع داری کرتے، حیوانات، جمادات، شجر و حجر اس کے مطیع ہو جاتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا انعام ہے، یہ اس کا عوضہ ہے۔ حجت اللہ علی العالمین کے اندر اور ازالت الخفا کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا کہ جب سلطنت اسلامیہ کی وسعت مصر تک چلی گئی اور فاتح مصر جناب سیدنا عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزین المنبر والمحراب، فارق حق و باطل، شاہکار رسالت، مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر متعین فرمایا تو دریائے نیل وہ بہتا تھا تو مصر کے علاقے سرسبز و شاداب رہتے تھے، وہاں کی آبادی کا انحصار زراعت پر تھا، حتیٰ کہ وہاں کا غلہ و اناج مدینہ منورہ میں بھی بھیجا جاتا تھا۔ دریائے نیل نے پانی دینا چھوڑ دیا، خشک ہو گیا۔ علاقے کے جو زراعت پیشہ افراد تھے گورنر کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے کہ اسلام کے سطوت و غلبہ سے پہلے جب مصر سلطنت اسلامیہ میں شامل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جایا کرتا تھا۔ ہم ایک نوجوان دوشیزہ تیار کر کے دریا کے سپرد کرتے تھے، اس کے بعد دریا میں طغرانی آ جاتی، اس کا پانی رواں ہو جاتا، اس کا پانی چلنا جاری ہو جاتا،
تو جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ احوال لکھ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کے اندر بھیجے کہ اب اس معاملہ میں کیا کیا جائے. ایک اسلامی بہن کی جان کو ضائع کرنا شریعت اسلامیہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی. آپ میرے لیے حکم فرمائیں. مصر کی آبادی کا انحصار سارا زرائع پر ہے. اگر دریائے نیل پانی نہیں دے گا یہاں کاشتکاری نہیں ہو سکے گی, فصل نہیں اگے گا. میرے لیے رہنمائی فرمائیں. جب میں مکتوب گرامی مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکتوب مبارک دریائے نیل کے نام لکھا, جس کے ابتدائی کلمات یہ تھے کہ من عبداللہ خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی نہر النیل, کہ یہ خط جو ہے خلیفۃ المسلمین اللہ کے بندے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کی طرف خط ہے. کوئی زمانے میں ایسا بادشاہ ہے, کوئی زمانے میں ایسا حاکم موجود ہے, کوئی بادشاہ زمانے میں دکھلایا جا سکتا ہے کہ جو دریاؤں کو مکتوب لکھتا ہو, اپنے احکامات صادر کرتا ہو, اس کے تصرف میں دریا بھی موجود ہوں. اگر ہے کوئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب آپ نے یہ مکتوب لکھا, مکتوب کے کلمات مبارکہ یہ تھے کہ اے دریائے نیل, اگر تو پہلے اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر بھی اسی طرح اپنی روانی اور اسی طرح بہنا شروع کر دے, اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو میں تیرے ساتھ کلام کرنے والا نہیں. اس مکتوب کا پہنچنا تھا, دریا میں اسی وقت پانی آ گیا. دریا نے اسی وقت مصر کی سرزمینوں کو سیراب کرنا شروع کر دیا, اور پہلے ہر سال دریائے نیل خشک ہوا کرتا تھا. 1400 سال گزر چکے ہیں, دریا کی روانی اسی طرح ہے جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم مبارک کو پا کر تعمیل کرتے ہوئے اس کے اندر پانی آیا تھا. شاید اسی آیت کریمہ کا مفہوم سمجھاتے ہوئے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا, تو ہم گردن ز حکم داور مپیچ, کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیج, کہ اللہ رب العزت کے حکموں سے اپنی گردن کو نہ پھیر, تاکہ زمانہ تیرے آگے گردن نہ ہلائے اور تیرے احکامات کی اتباع کرتا رہے اور تیرے کہنے کو مانتا رہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے, تو ہم گردن ز حکم داور مپیچ, کہ تو اپنی گردن کو رب تعالیٰ کے احکامات سے نہ پھیر, رب تعالیٰ کے ارشادات سے نہ پھیر, اس کے احکامات سے نہ پھیر. اگر نہیں پھیرے گا تو اس صورت میں تجھے یہ انعام ملے گا کہ زمانہ بھی تیرے احکامات سے گردن کو نہیں پھیرے گا. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک امر ایسا نہیں کہ آپ نے دریائے نیل کو حکم دیا ہو, بلکہ ایک مرحلہ اور ایک ایسا منظر بھی تاریخ کے اندر موجود ہے جس سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تفسیر آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے. مدینہ منورہ میں ایک غار کے اندر آگ چلی اور اس آگ کے سبب سے آبادی کو بھی نقصان ہونا شروع ہو گیا. مدینہ منورہ کے باسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, جا کر عرض کی کہ یہ آگ آبادی کو نقصان دے رہی ہے, اور بظاہر کوئی ایسا لکڑی کا ڈھیر نہیں یا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے آگ کا الاؤ روشن ہوا ہو, سبب ہمیں معلوم نہیں ہو سکا. اس آگ کے بجھانے کی کوئی تدبیر کی جائے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبرکات
اور آثار سے برکت حاصل کرنے کے مبارک عقیدے کو جو آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے سیکھا تھا، آپ کی مجلس مبارکہ سے سیکھا تھا، زمانے کو اس کی تعلیم دینے کے لیے آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری۔ حضرت تمیم دارمی رحمت اللہ علیہ کو وہ چادر عطا کی گئی اور وہ چادر لے کر اس غار کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب ہی آگ کے قریب پہنچتے ہیں، چادر جتنی قرب میں جاتی ہے آگ بجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالآخر آپ غار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آگ کا پورا اختتام ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہم گردن ز حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیج۔ رب تعالیٰ کے احکامات سے اپنی گردن کو نہ پھیرو تاکہ زمانہ تمہارے احکامات کو ماننا شروع کر دے، تاکہ زمانہ تمہارا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما۔ تاریخ اسلامی کے اندر ایسا ایک مرحلہ نہیں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگل میں سفر فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک خونخوار شیر سامنے آتا ہے اور یہ احساس بڑھتا ہے کہ یہ خونخوار درندہ ہے، حملہ کرے گا تو جان ضائع کر دے گا۔ اس احساس کے ساتھ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنا تعارف اس درندے کو کرواتے ہیں، اس خونخوار شیر کو کرواتے ہیں جو حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اسے آپ اپنا ایک تعارف کرواتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیروں کے سردار، اے شیروں کے باپ، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوں، میں شریعت و محمدی پر عمل کرنے والا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے والا ہوں۔ یہ تعارف کرواتے ہیں تو شیر اسی وقت حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ تو ہم گردن ز حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیج۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات سے گردن کو نہ پھیر کہ زمانہ تیرے احکامات سے گردن نہ پھیرے۔ کوئی کسی کو یہ ہمت نہ ہو جب تو حکم دے تو کوئی گردن کو پھیر سکے۔ وہ حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، وہ انسان ہوں، سارے تیرے تابع و مطیع ہو جائیں اگر تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار کر لے۔ حاضرین محفل، تاریخ نے ایک یہ منظر بھی محفوظ کیا ہے کہ خلیفہ منصور اس نے اپنے وزیر کو یہ حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو دربار خلافت میں بلایا جائے۔ وزیر دانا اور سمجھدار تھا اور صحیح العقیدہ تھا۔ اس نے بادشاہ کو جواباً سمجھانے کی کوشش کی، کیا آپ اس جعفر صادق کی بات کر رہے ہیں جو ہمہ وقت عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، جس کی توجہ دنیا کے معاملات کی طرف نہیں؟ لیکن بادشاہ اپنے وزیر کے مدعا کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے غصے میں کہا کہ انہیں بلوایا جائے اور اپنے درباریوں کو اور اپنے لشکر خاص کو یہ ہدایات جاری کی کہ جب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دربار خلافت میں بغداد حاضر ہوں تو اس وقت میں اپنے سر سے ٹوپی اتاروں گا۔ ٹوپی کا اتارنا تم یہ سمجھنا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا جائے، یہ اشارہ ہوگا حکم قتل کا تمہارے لیے۔ یہ اپنے خاص لشکر کو ہدایت کی۔ جب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ غلام مصطفیٰ، وہ اللہ اور رسول کے احکامات کی تابعداری کرنے والے، زمانے میں داعی الخیر کی حیثیت سے احیاء اسلام فرمانے والے، جب دربار خلافت میں تشریف لائے تو بادشاہ آپ کی تعظیم و تکریم کرنے لگا، اپنے تخت پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گیا
اور عرض کی حضرت کوئی میرے لیے حکم فرمائیں، کوئی نصیحت فرمائیں جس کی میں تعمیل کر سکوں. تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بادشاہ تجھے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دوبارہ مجھے یہ تکلیف نہ دی جائے دربار میں بلوانے کی، تاکہ میں جس کے ذکر کے محو ہوں اسی طرح محو رہ سکوں. میں جس کے ذکر کی چاشنی حاصل کرتا ہوں وہ علامتیں میرے لیے ہمیشہ نصیب میرے میں رہ سکیں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور آپ واپس تشریف لے گئے. بادشاہ بے ہوش ہو گیا. 3 دن غشی جاری رہی. وزیر نے پوچھا جب ہوش آیا تو اس کا سبب غشی کا کیا ہے، اس بے ہوشی کا سبب کیا ہے؟ اور آپ نے تو حکم دے رکھا تھا کہ میں ٹوپی اتاروں گا اور تم نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دینا ہے. آپ نے نہ ٹوپی اتاری ہے بلکہ اس کی بجائے تعظیم و تکریم کی ہے. تو خلیفہ منصور نے وہ سچ بیان کیا جو اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، وہ مفہوم قرآن مجید کا اور مطلب سمجھانے کے لیے تائید ہے. خلیفہ منصور نے کہا جبھی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دربار خلافت میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے ساتھ اتنا بڑا ایک اژدہا تھا جس کی ابتدا محل سے نیچے سے ہوتی تھی اور وہ محل کے اوپر تک اس کا منہ جاتا تھا، اور اس انداز سے مجھے گھور رہا تھا کہ اگر تم نے اس اللہ کے کامل بندے کو اذیت دی، اس ولی کامل کو تکلیف دی، ان کے بارے میں کسی ناپاک ارادے کا اظہار کیا تو میں تجھے ڈنگ لوں گا اور تیری جان ختم کر دوں گا. اس خوف سے میں آپ کی تعظیم بھی کرتا رہا اور آپ کو یہ عرض بھی کرتا رہا، اور اسی خوف کے سبب سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے. تو ہم گردن ز حکم داور پیچ کہ تو اللہ رب العزت کے آکامات سے اپنی گردن کو نہ پھیر کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ کہ تیرے حکم سے کوئی گردن نہ پھیر سکے. تو یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آکامات کی تابع داری کا عوضہ ہے، اور اس کا بدلہ ہے اولیاء کاملین، صوفیاء اور صالحین. ان کا یہ ہمیشہ وتیرہ مبارکہ رہا ہے، ان کا یہ طرز مبارک رہا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آکامات کی تابع داری میں زندگی گزاری ہے. اور یہی امام ربانی، قیوم زمانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ کے تصوف مبارکہ کا نچوڑ ہے، جو آپ نے اپنی اولاد پاک کو وقت وصال وصیت کرتے ہوئے فرمایا. مکتوبات شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا سنت را بدندہ خواہند گریف، کہ سنت کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو. یہ دندوں سے پکڑنا بنیادی طور پہ مضبوطی سے پکڑنے کی طرف استعارہ ہے. ہاتھوں سے پکڑا جائے کوئی چھوٹ جاتی ہے، کلاوے میں کوئی چیز دی جائے تو کوئی چھوٹ جاتی ہے، لیکن دانتوں سے پکڑنا ہمارے ہاں ایسا مضبوط پکڑنا تصور کیا جاتا ہے کہ دانتوں میں جسے پکڑ لیا جائے اس کا چھوٹنا مشکل ہوتا ہے. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ اپنی اولاد پاک کو وصیت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کے اندر سرفرازی اور سربلندی چاہتے ہو اور یہ دنیا کی زندگی کو آسانی سے گزارنا چاہتے ہو، کامیابی و کامرانی سے گزارنا چاہتے ہو، سنت را بدندہ خواہند گریب، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رہو. مولانا رحمت اللہ علیہ کی زندگی بھر کے اندر آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر جو نمایاں پہلو نظر آئے گا وہ میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کی تعلیمات کا اثر مبارک، آپ کی صحبت مبارکہ کے اثرات، آپ کی مجلس مبارکہ کے اثرات کہ ہمیشہ آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے. اور یہی آل اللہ کا ترہ امتیاز ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.